عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ایمان والوں کو 3 اطاعتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اطاعت کے 3 مرحلوں کو بتایا گیا ہے۔ پہلا اللہ کا، دوسرا اس کے رسول کا، اور تیسرا اولی الامر۔ اور کیونکہ یہ تینوں حکم ایمان والوں کو دیے گئے، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ صرف ایمان والے ہی اطاعت کی اس منزل کو طے کر سکتے ہیں، یعنی جس اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ صرف ایمان والوں سے مخصوص ہے۔ اور یہ آیت اور اس کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ سورہ مکی ہیں، کچھ سورہ مدنی ہیں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورہ مکے میں نازل ہوئے وہ مکی سورہ ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئے وہ مدنی سورہ ہیں۔ عزیزو، ایسا نہیں ہے، بلکہ معیار، کرائیٹیریا اور کسوٹی جو ہے وہ ہجرت ہے۔ جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئے اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے، چاہے پیغمبر کہیں بھی رہے ہوں۔ جب تک پیغمبر مدینے میں داخل نہیں ہوئے اس سے پہلے جو بھی سورہ نازل ہوا اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پیغمبر کسی کام کے لیے باہر گئے ہوں مکے سے، ہجرت سے پہلے وہاں نازل ہوا ہو تو یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر نے ہجرت کی اور مدینے میں داخل ہوئے، اب جو وہاں پہ سورہ نازل ہوا وہ مدنی سورہ ہے، چاہے پیغمبر حج کے لیے دوبارہ مکے ہی کیوں نہ آئے۔ یعنی ایسا ہوا بارہا کہ پیغمبر حج کے لیے آئے، جیسے آخری حج کے لیے آئے، مشہور آیتیں نازل ہوئی۔ تو معیار جو ہے اس کا یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے، تو ہجرت معیار ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی سورہ ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی سورہ ہے۔ تو یہ کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، ان 3 اطاعتوں کا حکم ہجرت کے بعد دیا گیا ہے۔ وہاں تو ہجرت سے پہلے صرف توحید کی باتیں کی جا رہی تھی، اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، پھر بعثت کی طرف دعوت دی گئی۔ کہا گیا، پیغمبر نے خود کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ خود پیغمبر نے، یہاں یہ ساری چیزیں مکے میں چل رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ مدینے میں دیکھیں، جہاں پیغمبر آ کر ایک حکومت تشکیل دے رہے ہیں، ایک حکومت بنا رہے ہیں، اب یہاں پر یہ اطاعت، میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2 طریقے کی اطاعت ہے۔ ایک وہ اطاعت ہے جو ایک انسان کی انفرادی اطاعت ہے، جو اس کی ذات سے مربوط ہے، احکام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن دوسری اطاعت جو ہے وہ سب کو مل کے اطاعت کرنی ہے۔ تو جب ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی تشکیل پاتی ہے، اسلامی سوسائٹی بنتی ہے، تو پھر پوری سوسائٹی کو نجات کی راہ پر گامزن کیا جاتا ہے، پوری سوسائٹی کو نجات کے راستے پر لے کے جایا جاتا ہے۔ اور نجات صرف اور صرف ان تینوں کو اطاعت کرنے میں ہے۔ اگر کسی کو نجات چاہیے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے اور اولی الامر کی اطاعت کرے۔ اطاعت کے سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اطاعت یعنی بغیر چوں چرا کے حکم کا بجا لانا۔ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے، جو کہا گیا اس پر عمل کرنا ہے، جو آپ سے کہا گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اطاعت پہ گفتگو ہوئی۔ آج ہم گفتگو کو ایک نئے مرحلے میں، ایک جدید منزل میں داخل کریں گے، جسے اولی الامر کسے کہتے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں آپ کو عرض کیا تھا، حدیث بھی پیش کی تھی۔ اولی الامر، امر جو ہے، امر یعنی صاحب، ایسا امر ہے جس کا حکم، امر کہتے حکم کو، اولی یعنی صاحب، اولی الامر یعنی جو صاحب امر ہے، جو صاحب امر ہے، جو اتنی قدرت رکھتا ہے، جو اتنی طاقت
طاقت رکھتا ہے. دیکھیے یہاں پر جو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اطاعت مشترک ہے، یعنی جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے رسول اللہ کی اطاعت ہے اور ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے. اسی لیے آپ اگر تفسیر دیکھیں گے تو فخر رازی جو مشہور سنی مفسر ہے انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اولی الامر کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، یعنی اس اولی الامر سے عصمت کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ دوسرے سنی مفسرین یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے. دیکھیے جہاں بھی بات قرآن نے اس طریقے سے کی کہ مشخص نہیں کیا، بات کو معین نہیں کیا، وہاں لوگوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اللہ کہا، رسول کہا، اولی الامر کہا، نام نہیں بتایا. تو کیونکہ نام نہیں بتایا مسلمانوں نے اختلاف کیا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اولی الامر ہر وہ حاکم ہے جو آپ کے اوپر حکومت کر رہا ہے، لیکن خود اہل سنت کے بہت بڑے مفسر فخر رازی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس آیت سے عصمت سمجھ میں آتی ہے اولی الامر کی، یعنی کیا، جیسی اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے ویسی ہی اطاعت رسول اللہ کی ہونا چاہیے، اور رسول اللہ معصوم ہے تو اولی الامر بھی معصوم ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا، ہر حاکم اولی الامر ہے، ہر حاکم صاحب امر ہے. تو خود ان کو فخر رازی نے جواب دیا، لیکن فخر رازی یہاں تک آ کر رک جاتے ہیں، یہاں بھی نہیں معلوم، وہ اس سے آگے نہیں کہتے. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ معصوم کون ہے تو انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا، آگے کہا کہ یہ اجماع بتائے گا کہ معصوم کسے کہتے ہیں. عزیزو اجماع کیا ہے، ذرا سا واضح کر دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. اجماع یعنی سب کا ایک مرکز پہ جمع ہو جانا. یہ اجماع کی ظاہری ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، لیکن ہمارے ہاں اجماع تب قابل قبول ہے جب اس میں معصوم کی رائے بھی پائی جاتی ہو. لیکن دوسرے مسالک میں اجماع یعنی جس پر سب لوگ جمع ہو جائے. آپ بتائیے کون سی ایسی بات ہے جس پہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں؟ کوئی ایسی بات ہو جس پر سارے مسلمان جمع ہو جائے. اسی لیے ہمارے ہاں اجماع تبھی قابل قبول ہوتا ہے جب اس میں معصوم کی بھی رائے شامل ہو. لیکن دوسروں کے ہاں اجماع جو ہے لوگوں کا نظریہ، لوگ جمع ہو جائے، اجماع ہو گیا. آپ سوچیں کہ اگر 200 گدھے ایک جگہ جمع کر دیے جائے اور ان کی رائے پوچھی جائے تو کیا وہ ایک انسانی رائے کے برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے مولانا یہ 200 گدھے ہیں، انسان کی طرح نہیں سوچ سکتے. اسی طرح سارے دنیا کے مسلمان اگر ایک مرکز پر جمع بھی ہو جائے تو پھر بھی اس میں تخلیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ معصوم جو ہے وہ ہر خطا سے معاف ہوتا ہے، ہر خطا سے پاک ہوتا ہے. مل جل کے ایک صلوات پڑھے محمد والے. عقل یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ عادل ہے، ان کے عدل پایا جاتا ہے. اب جب اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ بھی عادل ہونا چاہیے. پروردگار عالم کا، قرآن کا ہر حکم، شریعت کا ہر حکم عقل کے عین مطابق ہے. جیسے عقل ہے اس کے مطابق ہے. تو اگر پروردگار عالم ظلم کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دے سکتا، اگر ہم صاحب امر ہر غیر حاکم کو مان لے تو پھر یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر ہم کسی ایسے کو صاحب امر مانے کہ جسے خود پروردگار عالم نے بنایا ہے، اگر ہم بنائیں گے کسی کو تو جتنی خطائیں ہم میں ہیں، جتنی کمیاں ہم میں ہیں، وہ ساری کمیاں جسے ہم بنائیں گے اس میں بھی پائی جائے گی. لیکن جسے خدا بنائے گا، کیونکہ خدا تمام کمیوں سے، تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے، لہذا وہ جو معصوم خلق کرے گا اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی معصوم ایسا بنائے گا کہ جہاں کسی نجاست کا، جہاں کسی کوتاہی کا، جہاں کسی گناہ کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، ایسا معصوم بنائے گا پروردگار عالم. تو اسی لیے صاحب امر جو ہے اسے کہا گیا کہ جو معصوم ہو. اس آیت سے عصمت سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر آ کر آیت اللہ ہادی معرفت ایک بہت خوبصورت بات عرض کرتے ہیں. ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کے نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟
تو آیت اللہ باقر معرفت نے بہت اچھی بات بتائی کہ جس طریقے سے حدیثوں کو بدل دیا گیا، فضائل موجود تھے، فضائل اہل بیت کی شان میں تھے، لیکن حدیثوں کو کیوں بدل دیا گیا؟ بغض اہل بیت۔ اگر قرآن میں بھی نام آ جاتے، اگر قرآن میں 12 نام ذکر کر دیتے تو شاید یہ قرآن میں بھی تحریف کر دیتے۔ لہٰذا اس کام سے پروردگار عالم نے فی الحال احتیاط کی کہ نہیں، اگر نام ذکر کر دیں گے تو یہاں بھی تحریف ہو سکتی ہے۔ یہ آیت اللہ ہادی معرفت کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں صاحب امر وہ ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے، اسی لیے یہی سوال امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کیا ہے کہ صاحبان امر ہے کون؟ صاحب امر کہتے کسے ہیں؟ ان کے نام کیوں نہیں ذکر کیے؟ تو امام نے جواب دیا، امام نے کہا دیکھو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنی نماز پڑھنی ہے۔ قرآن نے کہا کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ روزہ رکھو، کیسا رکھنا ہے، کب سے رکھنا ہے، نہیں بتایا قرآن نے۔ حج کرو، جتنے بھی احکام بتائے اس کو تفصیل سے قرآن نے نہیں بتایا۔ پھر کیسے مانا مسلمانوں نے؟ قرآن نے آ کے نماز کہا، پیغمبر نے کہا میں بتاتا ہوں نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ ارے مسلمانوں، تم نے وہاں تو مان لیا کہ جیسا پیغمبر نے نماز پڑھی ویسا نماز پڑھے، جیسے پیغمبر نے اولی الامر بتائے ویسے اولی الامر نہیں مانے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہاں پر آگے کہتے کہ نہیں، ہر حاکم شرع اولی الامر ہے۔ عزیزو، ہر حاکم شرع اولی الامر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ معصوم ہونا، جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ویسی ہی اطاعت کرنی ہے جیسی پیغمبر کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تو کوئی پیغمبر جیسا ہی ہو جس کی اطاعت کی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ صاحب امر معصوم ہے، اور اسی لیے میں نے حدیث پیش کی تھی جابر ابن عبداللہ انصاری کی، کہ جو پیغمبر کے پاس گئے تو پیغمبر نے انہیں 12 معصوم کے نام لے کر گنائے۔ آپ جو یہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی ہے۔ اس کے علاوہ جابر نے جو ہے پیغمبر سے لے کے 5ویں امام تک کا زمانہ دیکھا ہے، اور پیغمبر کا سلام 5ویں امام تک پہنچایا ہے۔ ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، یعنی اس حدیث میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو سلیمان قندوزی جو اہل سنت کے عالم ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنے 12 جانشین بتائے ہیں، کہا کہ میرے بعد یہ 12 جانشین ہوں گے۔ آپ اگر دیکھیں جس اجماع کی بات کی جاتی ہے، آپ کے سامنے بہت ہی علمی اور قرآنی گفتگو ہے۔ یہ جو اجماع کہا جاتا ہے، اگر آپ اس اجماع کی حقیقت کو دیکھیں تو رسول اللہ کے بعد جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے خلیفہ کیسے بنے؟ لوگوں نے بنایا۔ آج بھی آپ ووٹ دیتے تو کوئی جو ہے جا کے بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو اس میں خطا کا امکان بہرحال ہے۔ تو پہلے خلیفہ کیسے بنے؟ پہلے خلیفہ سب لوگ مل کے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آگے ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ اس کو انہوں نے نام دیا اجماع کا، کہ یہ اجماع ہو گیا، سب نے مل کے پہلے خلیفہ کو خلیفہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اجماع مان لیا ہم نے، اب دوسرے خلیفہ کی بات ہے، پھر اجماع کریے دوسرے خلیفہ کیسے بنے؟ ان کو پہلے خلیفہ نے نامزد کیا۔ عزیزوں، توجہ فرمانے کی ضرورت ہے کہ پہلے خلیفہ جو رسول کی جگہ پر آئے ہیں ان کو تو اتنی سمجھ ہے کہ اپنے جانے کے بعد اپنے جانشین کا انتظام پہلے سے کر دے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اپنے جانے سے پہلے کوئی انتظام نہ کر کے جائے؟ مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے۔ تو دوسرے خلیفہ کو پہلے خلیفہ نے نامزد کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اسی روش کو مان لیجئے کہ اب جو آنے والا ہوگا وہ اس کو نامزد کرے گا۔ تیسرے خلیفہ کیسے بنے؟
دوسرے خلیفہ نے ایک شورا بنائی، ایک کمیٹی بنائی، ایک بورڈ بنایا، اور وہ بورڈ نے فیصلہ کیا 6 لوگوں کا ایک بورڈ، اور وہ بورڈ میں انہوں نے کہا کہ جس میں 3 لوگ جس کی طرف ہوں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ وہ بورڈ کی تشکیل ایسے کی انہوں نے کہ اس میں سے عثمان ہی باہر نکل گیا ہے، کسی طریقے سے علی کو خلافت نہ ملے، یہ تیسرے خلیفہ اس طریقے سے بنے۔ چلیے اب اسی کو مان لیجئے، نہیں، اب جو 14 خلیفہ بنا، جو ظاہری خلافت امیر المومنین کو ملی، لوگوں نے جب دیکھا کہ تیسری خلافت میں کرپشن بہت بڑھ گیا ہے، وہ مال بہت زیادہ غبن ہو رہا ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہے، نتیجے میں کیا ہوا؟ قتل ہو گئے، خلیفہ سوم جو ہے قتل ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں لوگ خود مولا کائنات کے در پر آئے۔ روایتوں نے لکھا، ابن عباس کی روایت ہے کہ مجمع کا ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ اگر حسنین کو بچا نہ لیا جاتا تو خدا نہ خاصہ وہ دب کر مر جاتے۔ یعنی اتنا ہجوم تک کس لیے آئے تھے؟ بیعت کرنے کے لیے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں، اگر یہ بات 25 سال پہلے سمجھ لیتے تو 25 سال تک در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد وعلیہ 25 سال کا عرصہ گزرا سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت خود بخود سمجھا دیتا ہے۔ جب زمانہ ہو، انسان جوان ہو، بہت ساری باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ذرا سی عمر ڈھلی ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ 25 سال تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کبھی اجماع کا سہارا لیا، کبھی نامزدگی کا سہارا لیا، کبھی بورڈ بنایا، کبھی بعد میں جب مجبور ہوئے تو اس در پہ آنا پڑا جسے باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے آپ؟ تو یہ ہے، اس طریقے سے اس اجماع کی حقیقت یہ ہے، اگر معصوم نہ ہو، اگر صاحب امر معصوم نہ ہو تو معاشرے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، ایسے مشکلات پیش آتی جس کو حل کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جو اطاعت کا حکم دیا تو یہ معصوم بنا کر بھیجا، خود پروردگار عالم نے منتخب کیا، کیونکہ پروردگار نے بنایا ہے، لہٰذا وہاں پر خطا کا کوئی امکان نہیں پائے گا، یہاں پر کوئی خطا کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ سے سوال ہوا کہ صاحب امر جو ہے، صاحب امر کے سلسلے میں کہا کہ یسألونک عن الروح، روح کیا ہے، پیغمبر سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، تو پیغمبر تو کیونکہ جو وحی کہتی ہے پیغمبر وہی کہتے ہیں، کوئی الگ سے پیغمبر کچھ نہیں کہتے۔ پیغمبر نے صبر کیا، قرآن کی آیت آئی کہ دیکھو یا رسول اللہ کہہ دو قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ امر ربی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا آج تحقیق کر رہی کہ روح کیا ہے، بدن سے کیا نکلتا ہے کہ چلتا پھرتا انسان جو ابھی اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، جیسے ہی بدن سے روح نکلی ساکت ہو گیا، اپنا ہاتھ بھی سیدھا نہیں کر سکتا، سر بھی نہیں گھما سکتا۔ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود جب امر ربی کو نہیں سمجھ سکی، جب اس امر کو نہیں سمجھ سکی تو صاحب امر کو کیا سمجھ پائے؟ مل جل کے سلوات پڑھے محمد وعلیہ محمد۔ تو یہ امر ربی ہے، روح جو ہے یہ امر ربی ہے، بس اتنا ہی کہا گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، نطفہ علقہ جو قرآن نے توضیح دی، وقت نہیں ہے آپ کی خدمت، وہاں سے روح جو ہے آتی ہے اس کے اندر، اور جب تک وہ باحیات رہتا ہے روح اس کے اندر رہتی ہے۔ لیکن یہ امر ربی ہے، ایک مرید کا ارادہ ہے، جیسے ہی ارادہ کیا بس روح داخل ہو گئی، جیسے ارادہ کیا روح خارج ہو گئی، بدن دوبارہ مردہ ہو گیا، یہ امر ربی ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ٹھیک ہے، رب کے اذن سے۔ کیا لے کے نازل ہوتے ہیں؟ امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ امر
جب لے کر نازل ہوتے ہیں تو کوئی تو صاحب امر ہونا چاہیے کہ جس پر یہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. ہر شب قدر سورہ انا انزلنا، سورہ قدر کیا کہتا ہے؟ سورہ قدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شب قدر جو ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. روح یعنی روح الامین، روح القدس، یہ نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ بھائی امر لے کر جب نازل ہوتے ہیں تو کوئی تو صاحب امر ہے جس کے پاس یہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں. کہاں نازل ہوتے ہیں کسی کو نہیں معلوم. بھائی کہا کہ رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے، ٹھیک ہے رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے، اب اس کے بعد کہاں نازل ہوتے ہیں آپ بتائیے. سب ہم ہی بتا دیں، آپ تو کچھ بتائیے کہ کہاں نازل ہوتے ہیں. نہیں معلوم صاحب کہاں نازل ہوتے ہیں. پیغمبر نے خود بتایا ہے کہ دیکھو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. میں تو نہیں رہوں گا لیکن میرے بعد جو سلسلہ امامت ہے اس کا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. مل جل کے سلوات پڑھ کے محمد تو یہ صاحب امر ایسے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، روح القدس آتے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں امر لے کر، اللہ کا حکم لے کر. اگر یہ صاحب امر اس زمین پر نہ ہو تو یہ زمین ہی ختم ہو جائے. کوئی نہ کوئی صاحب امر اس زمین پر ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ آپ کی محبت میں اس زمین کو بنایا، آپ کے لیے اس کو بنایا. میں ایک مثال سے بات واضح کر دوں. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک شادی رکھتا ہے کسی میرج ہال میں، وہ کسی کو کانٹریکٹ دیتا ہے کہ آپ جائیے وہاں سجائیے، انتظامات کریے. اب بھائی شادی ہو گئی، اب جیسے ہی شادی ہو گئی تو وہ آیا منڈپ کو کھولنے لگا، شامیانہ کھولنے لگا، گملے اٹھانے لگا، دری اٹھانے لگا، اسٹیج کھولنے لگا. آپ نے کہا بھائی کیوں کھول رہے؟ کہا بھائی جس چیز کے لیے یہ شامیانہ لگایا تھا، جس چیز کے لیے اسٹیج بنایا تھا وہ کام ہو گیا، اب میں کھول رہا ہوں. پروردگار میں یہ سوال کروں گا کہ پروردگار تو نے تو کہا وما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیحا ولا شمسا منیرا، کہ یہ جو آسمان کا شامیانہ ہے، زمین کا فرش ہے، سورج اور چاند کی قندیلیں ہیں، دریاؤں میں روانی ہے، یہ سب میں نے محمد کی محبت میں خلق کیا. تو جب محمد چلے گئے تو یہ ہٹ جانا چاہیے، یہ باقی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ آخری محمد پردہ غیب میں موجود ہے، جب وہ آئے گا تب یہ شامیانہ ہٹا ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد. تو یہ صاحب امر کو پروردگار عالم نے معصوم بنایا ہے، اسے عصمت عطا کی ہے. امر کہتے ہیں حکم کو، جس کی ہر چیز پر حکومت ہو. صاحب امر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی ہر چیز پر حکومت ہو. زیادہ علمی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. اگر ہم سرسری طور پر بھی دیکھیں تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ جس کی حکومت ہو، امر یعنی حکم، صاحب امر یعنی جس کی حکومت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سنگریزے کس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں. کون ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا رہا ہے؟ کون ہے جس کے در پر ستارہ سجدہ کرنے آ رہا ہے؟ اگر یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائے گی تو صاحب امر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. آپ دیکھیں جس کی حکومت ہر جگہ ہے، جو اشارہ کرتے ہیں. فضا ایک مرتبہ گھر میں ہے، مولا کائنات آتے ہیں، دیکھتے فضا کوئی چیز بنا رہی ہے. کہا فضا کیا بنا رہی ہو؟ کہا مولا آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، میں کچھ چیز ایسی بنا رہی ہوں کہ آپ بازار میں لے جا کر اسے بیچیں اور اس سے کچھ پیسے ملے تاکہ کچھ خرید کے گھر میں لایا جائے. مولا نے ایک مرتبہ سامنے ایک مٹی کا ٹیلا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، پورا ٹیلا سونے میں بدل گیا. فضا ہم مجبور نہیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہر چیز کو سونا بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت آئی ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جو بھی تاریخ اٹھا کے پڑھتا ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ جیسی عدالت علی کے دور میں قائم ہوئی ویسی عدالت اس دنیا نے دیکھی ہے. جس دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا. اسی لیے جب مولا گئے ہیں کوفے میں پہلی مرتبہ تو سردی کا زمانہ تھا, صرف ایک کرتا بدن پہ تھا مولا کے. کوئی صحابی آیا, اس نے پوچھا کہ مولا یہ اتنی سردی کا زمانہ ہے اور آپ صرف ایک کرتا پہنے ہوئے. تو مولا نے جواب دیا کہ دیکھو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مال سے میں نے کچھ نہیں لیا, اس دنیا سے میں نے کچھ نہیں لیا ہے, اسی طریقے سے زندگی گزاری ہے جیسے کہ فقیر زندگی گزارتا ہے. مولا وہی کھاتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ دو لوگ آ گئے مولا کے پاس. آنے کے بعد کہا کہ ہم آج آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے. مولا نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی کھانے کا وقت ہوا تو مولا کا غلام جو ہے ان کے سامنے نمک اور روٹی لے کے آیا. تو کہا نہیں یہ نہیں کھائیں گے ہم, جو علی کھائیں گے وہی ہم کھائیں گے. طلحہ اور زبیر تھے دو. تو کہا وہی کھائیں گے جو علی کھاتے ہیں. تو کہا رک جاؤ دیکھو علی کیا کھائیں گے. جب کھانے کا وقت ہوا مولا نے ایک پتھر لیا اور اپنے شکم پہ باندھ دیا. کہا کہ آج علی نے اپنی غذا تم دونوں کو دے دی, لہٰذا یہ پتھر باندھ کے سوئیں گے. سارا بیت المال علی کی خدمت میں ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ایک غریب کی طرح زندگی گزارنا چاہیے تاکہ اس غریب کو احساس نہ ہو کہ میرا مولا تو بڑی شان سے زندگی گزار رہا ہے, میں غریب ہوں. نہیں, اس کی طرح زندگی گزار کے بتا رہے ہیں تاکہ وہ شرم نہ محسوس کرے. وہی کھاتے ہیں مولا جو غربا کھاتے ہیں. تو یہ صاحبان امر ہے, واقعی معنی میں صاحبان امر ہے, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو. پورے 12 امام جو ہے وہ صاحبان امر ہے. اسی لیے ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا, اسی لیے ان کی اطاعت کے واجب قرار دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو نجات نہیں پاؤ گے. ان کی اطاعت میں نجات ہے, ان کی اطاعت میں زندگی ہے, ان کی اطاعت میں حیات ہے, ان کے بغیر موت ہے. زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے. مل جل کے سلوات پڑھے محمد والے. تو یہ چاہے پہلے صاحب امر ہوں چاہے دوسرے صاحب امر ہوں, کوئی بھی ہو. مامون کے دربار میں جب امام رضا کو بلایا گیا تو وہاں بڑے بڑے جادوگر تھے, بڑے بڑے جادوگر. جو قضیہ موسیٰ کے ساتھ پیش آیا وہی امام رضا کے ساتھ پیش آیا, کیونکہ صاحب امر ہے. لہٰذا کیا ہوا, واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ قالین کا جو شیر تھا, قالین میں جو شیر بنا ہوا تھا وہ واقعی میں شیر بن گیا. سارے جادوگروں کو کلمہ پڑھنا پڑا, سارے جادوگروں کو. کیوں؟ صاحب امر ہے. اتنی طاقت موجود ہے, اتنی قوت موجود ہے, اتنی صلاحیت موجود ہے, دنیا پر کنٹرول ہے. ایسے کی اطاعت کا حکم دیا, ذرا معمولی نہیں ہے, کسی معمولی انسان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے, جس کا ہر چیز پر کنٹرول ہے. اگر ہمارے امام زمانہ پردہ غیب میں ہے, مل جل کے سلامتی کے لیے تو یہ ان کی وجہ سے ہمیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ان کی وجہ سے ساری زندگی مل رہی ہے. شیعہ جو آج باقی ہے, جو دین باقی ہے, تو کیوں؟ اس لیے کہ دین کا وارث پردہ غیب. اگر یہ دین کا وارث پردہ غیب میں نہیں ہوتا تو ہم بھی باقی نہیں ہوتے. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے, ساری دنیا کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک آنے والا آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. آج آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں, جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں, سب کی آواز عدالت ہے, سب کی آواز عدالت ہے. عدالت ہر کوئی چاہتا ہے کہ عدالت قائم ہو, اور امام کو بھی بلا اسی لیے رہے ہیں کہ امام آئے اور عدالت کو قائم کرے. عزیزو, یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر جو بھی ہے, ہر کوئی اپنے پرابلم کے لیے امام کو بلا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں امام آئے, کیوں؟ تاکہ ہمارے مشکلات حل ہو. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں پیسے مل جائے.
ہمیں ویزا نہیں مل رہا ہے ویزا مل جائے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس گاڑی مل جائے۔ ایسا نہیں ہے، جب ہم امام کو امام کے لیے بلائیں گے، جب عدالت برقرار کرنے کے لیے بلائیں گے تو پھر امام ظہور کریں گے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو امام کو امام کے لیے بلائیے، امامت کے لیے بلائیے۔ امام آئے اگر عدل برگزار کرنے کے لیے آئے، اگر امام عدالت کو قائم کرنے کے لیے آئے تو پھر ساری چیزیں، کیونکہ دنیا میں عدالت کا نظام قائم ہوگا تو مشکلات خود بخود حاصل ہو جائے گی، خود بخود حل ہو جائے گی مشکلات، جتنی بھی مشکلات ہے آسانی سے حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر عدالت ہی نہیں ہوگی تو ہوتا رہے دنیا کتنی بھی ترقی کرتے رہے، پتا چلا سرمایہ داروں کے پاس الگ مال و دولت ہے، دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس، یہ جو تقسیم بندی ہے یہ تقسیم بندی ایسے ہی رہے گی۔ لیکن اگر عدالت کا نظام آ جائے، پروردگار عالم نے جو امامت کا سسٹم بنایا تھا یہ اسی لیے بنایا تھا تاکہ لوگوں میں عدالت باقی رہے، لیکن مسلمانوں نے اس سسٹم کو نہ لے کر ایک دوسرا سسٹم لیا جس کے نتیجے میں 1400 سال تک بھٹک رہے ہیں، اب تک بھٹک رہے ہیں۔ ابھی تک جو بھی مشکلات مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ صاحب امر کی اطاعت نہیں کرتے، صاحب امر کو صحیح سے پہچانتے نہیں ہیں کہ صاحب امر ہے کون، کس کی بات مانی جائے۔ صاحب امر وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر چیز پہ حکومت ہوتی ہے۔ جب امام ظہور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام کا مصلی پانی پر بچھا ہوگا تاکہ دنیا والے سمجھ لیں کہ اگر کوئی صاحب امر ہے تو وہ یہ ہے جس کی پانی پر بھی حکومت ہے۔ توجہ فرما رہے، پانی پر مصلی بچھا کر دکھائیں گے، عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے جب امام آئیں گے۔ تو یہ حکومت ہے جو مولا قائم کریں گے، اور اس حکومت کا خواب تمام انبیاء نے دیکھا ہے، تمام اوصیاء نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے کسی حد تک کوشش کی، اس کے بعد مولا کائنات کا زمانہ آیا، لیکن اس کے بعد امام حسن کو 6 مہینے کا وقفہ ملا، لیکن ویسا ہونے نہیں دیا دنیا نے۔ امام حسن کے بعد پھر کربلا واقع ہو گئی، صلح کر لی امام نے، پھر کربلا واقع ہوئی اور چوتھے امام کا زمانہ آ گیا۔ چوتھے امام کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں پورا چوتھے امام کی جو زندگی ہے کربلا کے بعد وہ بہت ہی اہم زندگی ہے، ہر کسی کو اس کو پڑھنا چاہیے کہ کس طریقے سے چوتھے امام نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ 5 کام ہیں جو آپ نے انجام دیے، توجہ فرمائیے گا، 5 کام جو انجام دیے۔ سب سے پہلے واقعہ عاشورہ کو زندہ رکھنا سب سے پہلا کام ہے۔ آپ جناب زینب روایتوں نے لکھا، روایت مختلف ہے، بعض روایتوں نے لکھا کہ 1 سال کے بعد، بعض نے لکھا 3 سال کے بعد جناب زینب اس دنیا سے چلی گئی، لیکن چوتھے امام 35 سال تک رہے۔ سب سے پہلا کام ہے آپ نے واقعہ عاشورہ کو زندہ رکھا۔ کس طریقے سے زندہ رکھا؟ جہاں بھی جاتے تھے جیسے ہی پانی سامنے آیا رونا شروع کر دیا، جہاں دیکھا مصائب کا موقع آیا مصائب بیان کرنا شروع کر دیا، جیسا موقع محل دیکھتے تھے ویسے کرتے تھے۔ خود مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے، نوحہ خانوں کو بلاتے تھے، انہیں اجرت دیتے تھے، حسین کا غم مناتے تھے۔ اس طریقے سے اس واقعے کو زندہ رکھا، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام کیا تھا امام کا جو امام نے کیا؟ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ دور اتنا سخت دور تھا، ظاہراً کربلا واقع ہو چکی تھی لیکن بنی امیہ کی حکومت جو تھی بہت ہی سخت تھی۔ اس دور میں معارف اسلامی، احکام اسلامی کو پہنچانا بہت سخت کام تھا۔ آپ نے تمام معارف کو دعاؤں کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا، دعاؤں کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا۔ کیا ہے؟ جس کے نتیجے میں صحیفہ سجادیہ آپ کے سامنے ہے۔ صحیفہ سجادیہ کو جب آیت اللہ شرف الدین نے الازہر کے جو وائس چانسلر تھے ان کو دیا تو انہوں نے اس کو ایک بار مطالعہ کیا اور خود وہ آئے، ان کے پاس آنے کے بعد کہا کہ اتنا عظیم مجموعہ دعاؤں کا آج تک عالم اسلام کی چشموں سے پنہان تھا، ظاہر نہیں تھا ان کے سامنے، آج پہلی بار ایسی چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اتنے سال کے بعد جب ان کو صحیفہ ملا تو یہ اسے صحیفہ جو ہے یہ مولا نے دعاؤں کی شکل میں
معرفت اسلامی کو پہنچایا، احکاموں کو پہنچایا. یہ دوسرا کام تھا مولا کا جو مولا نے کیا. تیسرا کام کیا تھا مولا کا؟ تربیت کرنا، کنیزوں کی اور غلاموں کی تربیت. غلام خریدتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے، لکھاتے تھے، بصیرت پیدا کرتے تھے، آزاد کرتے تھے. کنیزیں خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، آزاد کرتے تھے. اب یہ کنیزیں جہاں بھی جاتی تھی، یہ غلام جہاں بھی جاتے تھے، اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے، کربلا کا میسج پہنچاتے تھے. یہ امام نے تیسرا کام کیا کہ تربیت کی. چوتھا کام جو امام نے کیا وہ حکمراں جو تھے ظالم، ان سے مقابلہ کیا، اور خاص طور سے ان درباری علماء سے مقابلہ کیا. جو درباری علماء تھے ان سے مقابلہ کیا، جس میں سے زہری کا مناظرہ بہت مشہور ہے کہ مولا نے جو ہے زہری سے مناظرہ کیا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مرتبہ زکوٰۃ جا رہی تھی، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو مقابلہ کیا ان سے، تاکہ انہیں محسوس ہوتا رہے کہ ایک اللہ کا نمائندہ ہے موجود. ایسا نہیں ہے کہ اگر حسین کو قتل کر دیا تو اب کوئی ان کا وارث نہیں ہے. یہ چوتھا کام تھا. پانچواں کام جو امام نے انجام دیا ہے وہ ہے غریبوں اور مسکینوں کی مدد. مدینے کے حالات جو تھے امام حسین کی ہجرت کے بعد بہت دگرگوں ہو گئے تھے. بہت ہی کسمہ پرسی کے عالم میں تھا مدینہ. غربت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور جو بھی حکمراں وہاں آتے تھے، کیونکہ وہاں پہ اہل حرم موجود تھے، لہٰذا ظالم اور جابر حکمراں ایسا فرمان روا بھیجا جاتا تھا جو ظالم ہو، جو جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو ظلم میں، جبر میں، حجاج جیسے کو مسلط کر دیا جاتا. تو مولا نے ایسے عالم میں جا کر غریبوں کی مدد کی. آپ سوچئے کہ مولا کے لیے مشہور ہے کہ مولا اپنی پیٹھ پر بوریاں لاد کر غریبوں کے گھر لے جاتا. یہ مولا کا دستور تھا. یہ 5 کام مولا نے انجام دیے. ان 5 چیزوں کو مولا نے انجام دیا جس کے ذریعے اسلام کو بچایا. اتنا سخت ماحول ہو کر، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں اسلام میں ذرا سا اس کی تبلیغ ہونے لگی اور حالات چینج ہو گئے، تو اس میں بہت بڑا کردار چوتھے امام کا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد چوتھے امام نے رکھی. یہاں سے شروع ہوئی وہ تحریک. اس کے بعد اس کو 5ویں امام نے آگے بڑھایا. اس کے بعد چھٹے امام کو موقع ملا تو آپ نے جو ہے فقہ جعفریہ قائم کی. مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ 5 کام آپ نے انجام دیے. اس کے علاوہ ایک صحیفے کے علاوہ آپ کا ایک رسالہ بھی ہے جسے رسالۃ الحقوق کہا جاتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں توضیح المسائل ہے، ویسے ہی ایک رسالہ ہے رسالۃ الحقوق. ملتا ہے بازار میں اگر آپ کہیں. مولا نے اس میں حقوق بیان کیے. اس کے مرکز جو ہے وہ 3 ہیں. ایک اللہ کے حقوق کیا ہے، جیسے میں کل عرض کر رہا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق الناس. تو ویسے ہی پھر اس کے بعد بتایا کہ خود انسان کا اپنے اوپر کیا حق ہے. آنکھ کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، ہاتھوں کے حقوق کیا ہے، پیروں کے حقوق کیا ہے، تمام حقوق بتائے. اور تیسرا دوسروں کے حقوق بتائے. یعنی ایک اللہ کا حقوق بتایا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندے کے اوپر. دوسرا خود بندے کا حق اپنے اوپر کیا ہے، آنکھ پر کیا ہے، دل پر کیا ہے، کان پر، تمام حقوق بتائے. اور تیسرے جو حقوق بتائے وہ دوسروں کے حقوق بتائے کہ دوسروں کے پڑوسی کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے. تمام حقوق مولا نے بتائے. تو یہ سارے حقوق مولا نے ترسیم کر دیے. اب جو اس صاحب امر کی اطاعت کرے گا اسے ان حقوق کی رعایت کرنا پڑے گی. مولا نے بتا دیا کہ دیکھو یہ حقوق موجود ہیں، اگر تم صحیح سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان حقوق کو اپنا لو. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو. تو یہ مولا، یہ صاحب امر ہے. یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے، کیسے حالات میں اس سے کیسے نپٹنا ہے. آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں کہ ایک نظریہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ نہ سوچیں کہ 12 امام کا جو زمانہ ہے وہ 12 لوگوں کی آمد ہے، خاص طور سے 11 کیونکہ 12ویں تو پردے غیب میں. یہ 250 سال کا جو عرصہ ہے، آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان تھا جس نے 250 سال زندگی گزاری اس زمین پر اور وہ چلا گیا. 250 سال زندگی گزاری یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو انہوں نے کیا.
امام علی رضا کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا. یعنی ایک شخص ہے جس نے 250 سال زندگی گزاری، جس میں کوئی تفریق نہیں ہے، پوری معصومانہ زندگی ہے. یہ پورے اولی الامر ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب ایک ہی ہے. لہٰذا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اطاعت کا بھی فرق نہیں رکھا گیا کہ جیسی پہلے کی اطاعت کرنی ہے ویسے ہی آخری کی اطاعت کرنی ہے. عزیزو، تو یہ سید سجاد نے اس حقوق کو رسالہ حقوق بنا کے بتایا کہ دوسروں کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں. لیکن خود سید سجاد کو ان کی حق نہیں دیا گیا. ان کے حق اس طریقے سے ادا کیا گیا کہ ہاتھوں میں بیڑیا ہے، گلے میں خاردار توق ہے، اور کوفہ اور شام کا بازار ہے. سید سجاد ہے. عزیزو، 2 امام ایسے ہیں کہ جن کا تابوت خود ان کی اسیری پہ روتا ہے. ایک 7ویں امام ہے جن کے اوپر خود ہتھکڑیاں روئی ہے. ایک 4تھا امام ہے جس پر خود ہتھکڑیاں روئی، خود بیڑیاں روئی. جب 7ویں امام کا جنازہ رکھا گیا تو لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ امام تو ایک گڈھڑی بن گئے تھے. جب نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب مزدور آئے اور جنازہ اٹھایا تو بڑا وزنی جنازہ تھا. جب جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ زنجیریں ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، گلے میں توق ویسا ہی پڑا ہوا تھا. ارے اس امام کا کوئی وزن نہیں تھا، بلکہ اس توق کا وزن تھا، اس زنجیروں کا وزن تھا. سید سجاد بھی جس پہ خود ہتھکڑیاں روئی ہے، جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. عزیزو، 3 طریقے سے اللہ امتحان لیتا ہے. سب سے پہلا امتحان جو ہے وہ دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے، جو بہت ہی آسان ہے. دے دینا، مال نچھاور کر دینا خدا کے نام، بہت ہی آسان ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے سب سے آسان ہے. دوسرا جان کا امتحان ہے، جان نچھاور کر دینا، یہ آسان ہے تیسرے کی بنسبت. تیسرا جو ہے وہ آبرو کا امتحان ہے، کہ جو بہت سخت امتحان ہے. اسی لیے جب آخری وقت امام حسین آئے ہیں تو ایک مولا نے کہا کہ پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو لائیے، میری تلوار تو لائیے. کہا میرے لال عصا کا کیا کرو گے؟ کہا مجھ سے کھڑا نہیں رہا جاتا، میں عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے جنگ کروں گا. ایک مرتبہ امام نے کہا سید سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں ہے، تمہیں ابھی اور امتحان دینا ہے، تمہیں ساری منزلیں طے کرنی ہے. 3 جنازے، 3 اہل بیت کے یہاں 3 لوگوں کا غسل ایسا ہے کہ جسے غسل دینے والے چیخ کر روئے. جی بھر کے پرسہ دے لیجئے. آج خود امام حسین کو پرسہ دینا، امام زمانہ کو پرسہ دینا. 3 غسل دینے والے ایسے ہیں جو چیخ کر رہے ہیں. سب سے پہلے امیر المومنین. جب جناب سیدہ کو غسل دینے کے لیے گئے ہیں تو ایک مرتبہ محسوس کیا کہ بی بی کی پھسلیاں ٹوٹ گئی ہے، چیخ مار کر روئے. ام سلمہ نے پوچھا اے شیر خدا، آپ کو پہلی مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، دیوار میں سر مارا. ارے سیدہ نے مجھ سے چھپایا کہ اس کی پھسلیاں ٹوٹ گئی. چیخ مار کر روئے، شیر خدا رو گئے. دوسرا جنازہ اس زندان کا جنازہ ہے. ایک چھوٹی سی بچی کا جنازہ ہے جسے جب جناب زینب غسل دینے لگی تو پوچھا ہے میرے لال سید سجاد، سکینہ کا کرتا اتار دیا جائے یا اسی کرتے کے ساتھ دفن کر دیا جائے؟ ارے اتنے زخم ہے کہ بدن اور کرتے میں فرق سمجھ میں نہیں آتا. چیخ مار کے روئے، پھوپھی بھی روئی، بھتیجا بھی رویا. تیسری منزل خود امام محمد باقر کی ہے. جب غسل دینے کے لیے آئے تو امام نے کہا جب میں پانی ڈالنا چاہتا تھا میت کا شانہ جیسے
عزیزو جی بھر کے رو لیجئے، میں کہوں گا آپ رو تو رہے ہیں، سکون تو ہے، کوئی رونے پر منائی تو نہیں ہے۔ ارے ذرا سوچئے، جب کوئی بچی روتی ہے تو تازیانے مارے جاتے ہیں، جب کوئی بیوی روتی ہے تو تازیانوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ہاں، چوتھے امام کا ایک ایسا غم ہے کہ جس کی پوری زندگی غم سے معمور ہے، پوری زندگی غم سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا دستور تھا اگر پانی دیکھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پانی مذاب ہو جاتا تھا، اسے پھینک دیا جاتا تھا، دوسرا پانی منگوایا جاتا تھا، پھر گریا کرتے تھے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ جب بازار میں جاتے تھے تو دیکھ نہیں پاتے تھے کہ جانوروں کو کیسے ذبح کیا گیا ہے، جیسے ہی امام داخل ہوتے تھے سارے قصاب اپنے گوشت میں کپڑا ڈال لیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام کا گزر ہو رہا تھا، ایک قصاب نیا تھا، اسے معلوم نہ تھا، امام نے دیکھ لیا، امام پہنچنے کے بعد کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا؟ کیا جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو ایسا تو نہیں تھا کہ دوسرے جانور اسے دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں مولا، ہمارا تو دستور ہی ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اسے پہلے پانی دیتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس منظر کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اے مسلمان ہو، مولا نے کربلا کا دور کیا، اے میرا پیاسا بابا، جب چوری چل رہی تھی، جب خنجر چل رہا تھا، خود جناب زینب 70 میٹر کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ منہال مولا سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مولا گھر پہ موجود نہیں ہے، مولا گھر پہ موجود نہیں ہے، پوچھتے ہیں مولا کہاں ہے؟ کہ مولا باغ میں گئے ہیں۔ منہال خوش ہو جاتے ہیں کہ مولا کربلا کے بعد کہیں نکلتے نہیں ہیں، اب مولا شاید کہ تفریح کرنے گئے ہیں۔ اب جو باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ہوا بچھی ہوئی ہے، مولا گریا کرے، اے مولا کیا ہوا؟ کہ منہال جب بھی بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں، میرے بابا یاد آتے، کبھی ابو الفضل عباس یاد آتے ہوں گے، کبھی قاسم یاد آتے ہوں گے، کبھی چشمہ علی اصغر یاد آتا ہوں۔ پانی جب بھی دیکھتے تھے، ایک مرتبہ منہال نے کہا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہ منہال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا بچڑ گیا تھا تو اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میرے تو 18 یوسف مجھ سے جدا ہو گئے، جن کی کوئی نظیر نہیں، جن کی کوئی مثال نہیں۔ عزیزو مولا جب بھی دیکھتے تھے، ایک مرتبہ پھر منہال نے کہا، کیا کہا منہال نے؟ کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ کہ منہال